ذالکل کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگلی دوسری اس کتاب کی ایک صفت یہ بیان کی، فرمایا کہ یہ متقین کی ہدایت کا ذریعہ ہے، جو تقوی والے لوگ ہیں ان کی ہدایت کا یہ ذریعہ بنتی ہے، اس لیے یہ کتاب شان والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، آپ چوک میں کھڑے ہیں، آپ نے یہاں شہر میں آ کر کے کسی کا گھر تلاش کرنا ہے، اب آپ کو اس گھر کا صحیح پتہ معلوم نہیں، دائیں جائیں بائیں جائیں یا کس طرف جائیں، ایک آدمی آ کر کے آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور آپ کی رہنمائی اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہے، تو آپ ساری زندگی اس انسان کی اس نیکی کا تذکرہ کرتے رہیں گے کہ دیکھو اس نے فلاں موقع پر میری رہنمائی اور میری ہدایت کی تھی۔ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کے ہر معاملے میں بھی رہنمائی کرتی ہے، رب تعالی کے ساتھ ملانے میں، رب کے محبوب پیغمبر کے طریقوں کو اختیار کرنے میں، کائنات میں عزت کو حاصل کرنے اور آخرت میں سرخروئی کو لینے کے لیے یہی کتاب رہنمائی کرتی ہے، اس لیے یہ شان والی کتاب ہے۔ قرآن کریم ہی کے اندر رب تعالی نے اس کتاب کی عظمتوں کو بیان فرمایا، یہ کتاب کیسی شان والی ہے، فرمایا اس طریقے سے شان والی یہ کتاب ہے کہ اس کتاب کو ہم نے ایسا بھیجا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت بھی ہم خود کرنے والے ہیں، انا لہو حافظون، کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے یہ کتاب شان والی ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کی عظمت اور مرتبہ مقام یہ ہے کہ اس کتاب کو خود رب تعالی نے نازل کیا، اس کی آیات سے واضح ہے، اس لیے یہ شان والی۔ پھر اسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین طیبہ کو دیکھیں تو ایک ایک حدیث طیبہ کو دیکھتے چلے جائیں، وہ اس کتاب کی عظمت کو بیان کیسے کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو الف لام میم تلاوت کرتے ہیں، اسی کے متعلق ایک حدیث طیبہ، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، جس کسی انسان نے اس کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو اس کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی۔ 10 نیکیاں جو ملیں گی، اس روایت کے راوی فرماتے ہیں وہ پورے الف لام میم پر نہیں ملیں گی، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، یہ 3 الگ الگ حرف ہیں، گویا صرف الف لام میم پڑھیں گے تو اس پہ 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی شان کو یوں بیان فرمایا، آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضلی علی ادناکم، اس کتاب کی فضیلت، اس کتاب کا مرتبہ ایسے ہے جیسے کہ، بلکہ اس حدیث طیبہ کو یوں بیان کیا گیا، فرمایا کہ رب تعالیٰ کی اس بابرکت کلام کی فضیلت اتنی اعلیٰ ہے کہ جس طرح اس خلاق عالم کی فضیلت اپنی مخلوق کے اوپر ہے، اسی طریقے سے اس کی اس کتاب کی فضیلت باقی سارے کلاموں کے اوپر ہے۔ اس کتاب کی شان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام اپنے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، آقا میں اس کی تلاوت کروں گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، دنیا میں تیرے چہرے پہ نور کو لانے کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں تیری نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ بنے گی، اس لیے اس کی تلاوت کیا کرو۔ اس کتاب کی عظمت اور شان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن، اے میرے صحابہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اصحاب پیغمبر عرض کرنے لگے، آقا تلاوت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں اس کے بے شمار فائدے ہیں، دنیا سے چلے جاؤ گے کل جس وقت میدان محشر کے اندر، وہاں پہ باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، ماں اپنی بیٹی سے، بیٹی اپنی ماں سے، بھائی اپنے بھائی سے، بہن اپنے بھائی سے جدا ہو جائے گی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت یہ کتاب کیا کرے گی؟ فَإِنَّهُ شَفِيعٌ لَكَ، تیرے لیے وہاں پہ سفارش کرے گی
اور اس کی سفارش کیسے ہے؟ فرمایا شافع مشفع ماہد مصدق، جس کے حق میں یہ سفارش کرے گی اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ایسی شان والی کتاب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان اس کتاب کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ بابرکت کتاب ہے، الصوم جنۃ من النار، اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے تو یہ نفلی روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ نفلی روزے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی نیک عمل ہوئے گا نہیں، اس لیے کہ اس سے ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقۃ افضل من الصوم، اگر کوئی آدمی صدقہ کرے تو وہ صدقہ کرنا اس نفلی روزے سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا۔ ظاہر ہے کہ اس روزے کا ثواب تو صرف اس کا تعلق تو صرف انسان کے ساتھ، لیکن جو صدقہ کیا، جس نے صدقہ کیا اس کو بھی فائدہ، جس کے لیے صدقہ کیا گیا اس کو بھی فائدہ ہے، اس لیے صدقے کا اجر و ثواب روزے سے بھی زیادہ ہے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شاید یہ صدقہ کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک فرمایا والتسبیح افضل من الصدقہ، یہ جو صدقہ روزے سے اعلیٰ ہے، اس سے اعلیٰ بھی یہ کام ہے کہ رب تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے۔ اگر کوئی انسان سبحان اللہ کہتا ہے، رب تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتا ہے، تو یہ اس صدقے سے اعلیٰ ہے جو صدقہ نفلی روزے سے اعلیٰ۔ اب انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ کیسے ہے کہ یہ تسبیح یہ ان ساری عبادات سے اعلیٰ ہو گئی، روزے سے اعلیٰ، صدقے سے اعلیٰ، تو ظاہر ہے کہ تسبیح سے اعلیٰ تو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ، اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کو نماز میں نہیں، عام حالت میں بیٹھ کر کے کرے گا، چلتے ہوئے کرے گا، لیٹ کر کے کرے گا، تو فرمایا اس کا اجر و ثواب اس تسبیح سے بھی اعلیٰ ہے جو صدقے سے اعلیٰ ہے، اور وہ صدقہ جو روزے سے بھی زیادہ اعلیٰ۔ تو یہ اس کتاب کی شان ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین طیبہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، فرمایا من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، آج ہم میں سے ہر ایک آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اس کتاب کی شان کو سامنے دیکھیں اور اپنی پریشانیوں کو دیکھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے سورہ یاسین کی تلاوت کو دن کے آغاز میں کر لیا، اس کی ساری ضروریات کو رب تعالیٰ غیب کے خزانوں سے پورا کریں گے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے، فرمایا یہ جو رب تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے یہ ایسی شان والی کتاب ہے۔ ایک موقع پر آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، کل قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں کی کیفیت یہ ہوگی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور وہ دانے یکے بعد دیگرے گر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے قیامت کے قریب فتنے آئیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مخرج عنہا، ان فتنوں سے نکلنے اور بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے، اگر اس کے ساتھ تعلق جوڑو گے تو یہ تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے گی۔ یہ اس کتاب کی شان ہے۔ اور بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک فرمان ہے دجال کے فتنے کے متعلق بے شمار احادیث طیبہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ دجال کا جو فتنہ آئے گا، اس میں بڑے بڑے لوگوں کا علم ان کو نہیں بچا سکے گا، لوگوں کا تقوی اس فتنے سے محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ اب صحابہ پریشان ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا سخت فتنہ ہے، آج کی امت کے لوگ جو اس وقت ہوں گے اس فتنے سے کیسے محفوظ ہوں گے؟ فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، صبح شام پڑھ لیا کرے، میں پیغمبر اس کے لیے گارنٹی گواہی دے رہا ہوں کہ وہ اس فتنے سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔
تو یہ ایسی شان والی کتاب ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے، فتنوں سے بچانے کے لیے بھی یہ فائدہ دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان اسی کتاب کے متعلق ایک اور ہے، ہم آج ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنائیں تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کئی ماہ کی بچت جمع کرنی پڑتی ہے، کئی مہینوں کے